السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یوم الجمعۃ سید الایام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ آج کا یہ دن جمعہ کا دن ہے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کا دن دیگر دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں، جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی، انشاءاللہ آج جمعہ کے فضائل، مسائل اور احکام پر گفتگو ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت عطا فرمائی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ سورہ جمعہ یہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورہ میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ جل شانہ کی تسبیح اور تعریف سے کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، الملک، بادشاہ، حقیقی و دائمی بادشاہ جس کی بادشاہت پر کبھی زوال نہیں ہے۔ نمبر 2، القدوس، پاک ذات جو ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ نمبر 3، العزیز، زبردست جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے۔ نمبر 4، الحکیم، حکمت والا، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی آخری 3 آیتوں میں نماز جمعہ کا ذکر آیا ہے۔ کیا اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 9۔ اور جب نماز ہو جائے تو نماز میں تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت نمبر 10۔ جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ لہذا ابتدائی اسلام میں جمعہ کی نماز پہلے اور خطبے بعد میں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک
وحیہ بن خلیفہ کا قافلہ ملک شام سے غلہ لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں غلہ کی انتہائی کمی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے سمجھا کہ نماز جمعہ سے فراغت ہو گئی ہے اور گھروں میں غلہ نہیں ہے، کہیں سامان ختم نہ ہو جائے، چنانچہ خطبہ جمعہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ صرف 12 صحابہ مسجد میں رہ گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر لوٹ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض نماز ادا کی، پھر تیرے حکم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیا، اب تو مجھے اپنا فضل نصیب فرما، جو سب سے بہتر رزق یعنی روزی دینے والا ہے۔ اذان جمعہ، جس اذان کا اس آیت میں ذکر ہے، اس سے مراد وہ اذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ایک اذان تھی۔ جب آپ حجرے سے تشریف لاتے، اپنے کمرے سے تشریف لاتے، ممبر پر جاتے، تو آپ کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اذان ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کی اذان حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے، حضرت عثمان بن عفان نے دوسری اذان ایک الگ مکان جسے زورا پر کہا جاتا ہے کہلوائی، تاکہ لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ جمع سے ماخذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی ان کو اس دن جمع کیا گیا۔ بہرحال جمعہ کے دن کی اہمیت، یہودیوں نے ہفتہ کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصارہ نے اتوار کو یعنی سنڈے کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو پسند فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرماتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے وعدے فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے۔ نماز جمعہ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 5 نماز جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواه مسلم۔ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جلدی پہنچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے، گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے میڑھا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے، گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو
فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ فرصت گھڑی کس وقت سے شروع ہوتی ہے؟ علماء کے چند آراء ہیں، مگر خلاصہ کلام یہی ہے کہ حتی الامکان مسجد جلدی پہنچے۔ اگر زیادہ جلدی نہ جا سکیں تو کم از کم خطبہ شروع ہونے سے کچھ وقت قبل ضرور مسجد پہنچ جائیں۔ خطبہ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا بھی سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا، حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران گوٹھ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گوٹھ مارنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن منبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ جمعہ کی نماز کا حکم، جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد پر فرض ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعات فرض ہیں جس کے لیے جماعت شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعات میں جہری قرات ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یا سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرنا بھی مسنون ہے۔ جمعہ کے چند سنن و آداب بھی ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعہ کے دن کے غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو 2 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہٰذا نماز جمعہ کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھیں، یہ تینوں عمل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ بہتر یہ کہ 6 رکعت پڑھ لیں تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے اور 6 رکعتوں کا ثواب بھی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا، آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی ہوگی۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھٹکنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو۔ قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن
درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت بھی آئی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پہنچایا جاتا ہے، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ محترم بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے متعلق بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جمعہ کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت کو سمجھیں۔ عام دنوں جیسے جمعہ کے دن کو نہ گزاریں، بلکہ ہمارا عبادت کا جو لیول ہے، ہمارا عبادت کا جو فیگر ہے بڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ہم دیگر ایام میں جو عبادتیں کرتے تھے، مثلا ہم اگر کسی نفل نماز کا اہتمام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، تو جمعہ کے دن ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی عبادت کے لیول بڑھ جائے، وہ عبادت زیادہ کرنے لگ جائے، اور کم سے کم یہ تو ایک مومن کے لیے ہونا ہی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ، لیکن کم سے کم ایک مومن کے لیے صبح و شام 100 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ تو پیش کرنا ہی چاہیے۔ آپ تمام لوگوں سے بعد گزارش ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور دیگر ایام بعد میں جمعہ آتا رہتا ہے، لہذا ان تمام باتوں کو بغور سنتے رہیں اور اپنے اندر جمعہ کی فضیلت و اہمیت کو بٹھائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔